दरवाज़ा बंद करो। हम कज़न नहीं, आज से तुम सिर्फ मेरी चीज़ हो। फिर मेरे कपड़े फाड़े, मेरी चीख दबाई और बोला, खामोश रहना वरना सब तुम्हें ही कसूरवार समझेंगे। वो रात मेरी रूह से लेकर जिस्म तक सब कुछ चला गया। मेरा नाम अस्मा है। मैंने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, ना किसी के लिए बुरी दुआ की, ना किसी को बुरा कहा। मगर एक रात ने मेरी पूरी जिंदगी को जला दिया और मेरी खामोशी को सजाए मौत बना दिया। मैं सिर्फ 17 साल की थी। अक्सर लोग कहते थे कि बहुत मासूम हो, बात भी कम करती हो, और शायद यही खामोशी मेरी कमजोरी बन गई। मेरे ताया के बेटे आके बचपन से साथ खेलते, कभी भाई जैसा कभी दोस्त, लेकिन वक्त के साथ इसकी नज़रें बदल गईं। शुरू में मैंने महसूस किया कि वो अक्सर मुझे छूने का बहाना करता, बालों को समेटता, मेरे कंधे पर हाथ रखता तो देर तक नहीं हटाता। मैं शर्म से चुप रह जाती, सोचती शायद मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। वो रात अम्मी अब्बा किसी शादी पर गए थे। आका भाई घर आया, कहा आंटी ने बुलाया है, तुम्हें कुछ देना है। मैं सादा सी लड़की अंदर चली गई, दरवाजा बंद हुआ और तब आकब ने मेरा हाथ पकड़ा। आकब भाई, ये क्या कर रहे हो? मैं डरी। वो मुस्कुराया, बस आज भाई नहीं, बस मर्द हूँ और तुम औरत। मैं कांप गई। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसने जोर से दीवार से लगा दिया। चीखोगी किसी ने ना सुना तो, और अगर सुना तो तुम्हारी इज्जत का क्या बनेगा? मैं रोई, गिड़गिड़ाई, आके छोड़ दो प्लीज, मुझे मत छुओ, मुझे मत छुओ। लेकिन उसने मेरी कमीज के बटन तोड़ दिए। मेरे बाजू, मेरा चेहरा, मेरा सीना, सब पर इसके हाथ फिरने लगे। मैं चीखी नहीं, बल्कि अंदर ही अंदर मर गई। मेरे वजूद को रौंदते हुए वो बोलता रहा, तुमने खुद ही मुझे मौका दिया अस्मा। तुम खामोश रहती हो, कभी इनकार नहीं किया, तो आज भी चुप रहो। आकब खामोशी से अपनी हवानियत की आग में मेरे जिस्म को ऐसे नोचता रहा, जैसे कोई जानवर सदियों से किसी जिस्म की तलाश में हो। इसने मेरे होंठ काट काट कर ब्लड निकाल दिया और कहता, अस्मा तेरे जिस्म में तो बहुत गर्मी है। इतना मज़ा मुझे कभी नहीं आया जितना तुम दे रही हो। मैं तो जैसे बेहोश हो गई थी। मेरा जिस्म साकत पड़ा हुआ था। मैं बेबस पड़ी थी। मेरे आंसू बहते रहे, मगर वो ना रुका। जिसे मैं कज़न समझती थी, उसने मेरे जिस्म को बिस्तर की चादर की तरह रौंद दिया। जब सब खत्म हुआ, वो हंसकर चला गया। मेरे जिस्म पर नील थे, लेकिन रूह मुकम्मल कालक में ढक चुकी थी। इस रात के बाद मैं बोल नहीं पाई, अम्मी से कुछ ना कहा। मेरे हाथ कांपते थे। जब आकर मुझे देखता तो आंख मारता, जैसे कह रहा हो, अब तुम मेरी हो, मेरी चीज। मैं टूट चुकी थी, मगर अभी खामोश थी। आकब के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। घर वही था, लोग वही थे, मगर मैं वो अस्मा ना रही जो सब को खामोशी से देखती थी। अब मेरी खामोशी के पीछे चीखें थी, ऐसी चीखें जो अंदर ही अंदर मेरी सांसें तोड़ रही थीं। मेरी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए। रात को नींद नहीं आती थी। अक्सर कंबल में छुप कर रोती रहती थी। अम्मी कई बार पूछती, बेटी तबीयत ठीक है? मैं सिर्फ सर हिला देती। कैसे बताती कि ताया का बेटा, वो जो बचपन में मुझे झूले पर झुलाता था, आज मेरे जिस्म को रौंद कर फख्र महसूस करता है। हर दिन एक सदा। आकब हर दूसरे दिन आता और अपनी नज़रों से मेरे वजूद को चाटता। अम्मी, ताई सब के सामने ऐसे बात करता जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं उसकी नज़रें महसूस करती थी। मुझे लगता था मैं गंदी हो गई हूँ। बाजार जाती तो लगता हर मर्द मुझे घूर रहा है। आईने में खुद को देखती तो दिल करता चेहरा नोच दूं। मेरे अंदर एक नफरत जन्म ले चुकी थी, आकब के लिए और अपनी इस खामोशी के लिए जिसने मुझे तबाह होने दिया। अम्मी मुझसे लिपट कर रोने लगी। अस्मा, कुछ तो बता, क्या हुआ है बेटा? कौन है जो तुझे खा गया अंदर से? मैं चीख पड़ी। पहली बार मैंने कुछ कहा। आकिब। अम्मी चौंक गई। क्या कहा तुमने? अम्मी, आकब ने उस रात, उसने मेरे अल्फाज टूट गए। लेकिन अम्मी सब समझ गईं। उन्होंने मेरा मुंह बंद कर लिया। चुप करो,
کسی کو مت بتانا، خاندان برباد ہو جائے گا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی۔ میری ماں جس سے امید تھی وہ بھی اس ظلم پر خاموشی کی چادر ڈال گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر لیا۔ آنسو، چیخ، غصہ سب پھٹ پڑا۔ عاقب، میں اب بھی زندہ ہوں۔ میں تمہیں وہ سکون نہیں لینے دوں گی جو تم نے مجھ سے چھین لیا۔ میں نے لکھنا شروع کیا، اپنے ساتھ بیتا ہوا ہر لمحہ، ہر چھونے والا ہاتھ، ہر بوسہ اور جو زبردستی تھا، اور ہر رات جس نے میری معصومیت نوچ لی۔ میں بولنا سیکھ رہی تھی۔ اگلی صبح میں پولیس اسٹیشن گئی، اکیلے، خوف کے ساتھ لیکن ہمت کے ساتھ بھی۔ میں نے رپورٹ درج کروائی۔ پولیس والوں نے پہلا سوال کیا، کب ہوا؟ اتنی دیر بعد کیوں آئی ہو؟ میں نے آنکھوں میں آنسو اور ہونٹوں پر سختی رکھتے ہوئے کہا، کیونکہ اب مجھے خاموش نہیں رہنا۔ عاقب کو بلایا گیا مگر وہ اپنے باپ کے ساتھ آیا۔ کہا، یہ لڑکی پاگل ہے، اس نے خود چھیڑ چھاڑ کی۔ میرے کردار پر سوال اٹھائے گئے۔ میرے جسمانی تعلق کو رضامندی کہہ کر مٹانے کی کوشش کی گئی، لیکن اب میں چپ نہ تھی۔ میں نے کہا، میری خاموشی کو میرے جسم کی اجازت نہ سمجھو۔ پولیس میں رپورٹ درج کروا کر میں گھر آئی تو پورے محلے میں جیسے آگ لگ چکی تھی۔ تائی کا چہرہ غصے سے لال، تایا کی آنکھوں میں نفرت، اور سب سے زیادہ میری ماں کی بے بسی۔ اسما، تم نے پورے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی۔ تائی نے مجھے تھپڑ مارا۔ میں چپ رہی کیونکہ وہ تھپڑ میرے چہرے پر نہیں، عاقب کی حیوانیت پر پردہ ڈالنے کی آخری کوشش تھی۔ چند دنوں بعد ہمیں عدالت میں بلایا گیا۔ میں وہاں سفید کپڑوں میں، بغیر کسی میک اپ، بغیر کسی وکیل، صرف سچائی اور آنکھوں میں آنسو لیے کھڑی تھی۔ اور عاقب، کالی شیروانی، مہنگا وکیل اور جھوٹی مسکراہٹ کے ساتھ۔ وکیل نے مجھ سے سوال کیے، کیا تم دونوں کے درمیان رضامندی سے تعلقات تھے؟ کیا تم نے اسے خود بلایا تھا؟ میں خاموشی سے سب سنتی رہی۔ پھر جج نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں اسما ہوں، ایک عام سی لڑکی جس کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ بول نہ سکی، جسے بھائی سمجھ کر خاموشی سے برداشت کیا۔ لیکن جب میرے جسم پر نیل پڑے، جب میری قمیض پھٹی، تو میں سمجھی کہ خاموشی اب گناہ ہے۔ عاقب نے میری خاموشی کو کمزوری سمجھا، میری سادگی کو دعوت سمجھا، اور میرے جسم کو اپنا حق۔ میں چپ رہی، اس لیے نہیں کہ میں گناہ گار تھی، بلکہ اس لیے کہ معاشرہ عورت کے چیخنے کو بھی بے حیائی کہتا ہے۔ میری باتیں سن کر عدالت میں سناٹا چھا گیا۔ جج نے عاقب کی طرف دیکھا، کیا تم نے یہ جرم کیا؟ عاقب کا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا وکیل کچھ نہ بول سکا۔ عدالت نے عاقب کو 10 سال قید اور عبرتناک جرمانے کی سزا سنائی۔ پورے خاندان کی نظروں میں اب بھی دھبا تھی، لیکن میری روح کو سکون تھا۔ میری ماں نے مجھے آ کر گلے لگایا، کہا، تو سچ بولنے والی تھی اور سچ ہمیشہ جیتتا ہے۔ میں اب ایک خواتین ہیلپ سینٹر چلاتی ہوں، جہاں ایسی ہی لڑکیوں کو بولنا سکھاتی ہوں جو آج بھی سچ بولنے سے ڈرتی ہیں۔ فیصلہ سنائے ہوئے 2 مہینے گزر چکے تھے۔ عاقب اب جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا، جہاں نہ اس کی شیروانی تھی، نہ اس کے وکیل، بس ایک قیدی نمبر اور ایک خالی سیل، جسے کبھی میں عاقب بھائی کہتی تھی۔ آج اس کا نام اخبار میں یوں آیا، اپنی کزن کی عزت لوٹنے والا نوجوان سزا کاٹ رہا ہے۔ عاقب کی ماں، میری تائی، روز جیل کے باہر جا کر روتی، مگر جیل کا قانون تھا، درندوں کے لیے ماں کی دعائیں نہیں، قانون کی مار ہوتی ہے۔ ایک دن مجھے جیل کے ایک ملازم نے بتایا، بی بی جی، عاقب رات کو چیختا ہے، بار بار بولتا ہے، اسما مجھے معاف کر دو، میں اندھا تھا، کبھی کبھی اپنی دیواروں سے بات کرتا۔ میں نے کچھ نہ کہا، دل میں عجیب سا سکون اتر آیا۔ میں اب سچ بولنے والوں کی آواز بن چکی تھی۔ خواتین ہیلپ سینٹر میں روز نئی لڑکیاں آتیں، کوئی ماں کی بھائی کی زیادتی کا شکار، کوئی سسر کی ہوس کا نشانہ، اور ہر ایک کی زبان پر ایک سوال، کیا اب کوئی سنے گا ہمیں؟ اور میں انہیں صرف ایک جواب دیتی، خاموشی قبر ہے، آواز ہی زندگی ہے۔ ایک دن مجھے جیل سے ایک خط آیا، عاقب کا۔ خط میں لکھا تھا، اسما، میں روز مر رہا ہوں، وہ رات میرا گناہ تھی، تمہارا جرم نہیں، میری مردانگی اصل میں بزدلی تھی، تم نے سچ بولا، اور میں آج بھی اپنے جھوٹ سے نظریں نہیں ملا سکتا۔ اگر ممکن ہو تو مرنے سے پہلے معاف کر دینا۔
میں نے خط بند کر دیا، نہ پڑھا نہ جواب دیا، کیونکہ کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو صرف وقت بھر سکتا ہے، معافی نہیں۔ 1 سال بعد خبر آئی، عاقب نے جیل میں خودکشی کر لی۔ اس کے جسم کے پاس ایک جلا ہوا خط تھا جس پر صرف یہ لفظ باقی تھا، اسما تو روشنی تھی اور میں اندھیرے میں گھرا درندہ۔ عاقب اب دنیا میں نہیں تھا۔ اس کی خودکشی کی خبر سن کر میرے اندر کوئی ہلچل نہیں ہوئی، نہ خوشی نہ دکھ، بس خاموشی، وہی خاموشی جو اس نے میرے جسم سے چھین لی تھی، آج خود اس کی قبر کی مٹی میں دفن ہو گئی تھی۔ عاقب کی موت کے بعد پورے محلے میں 2 طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ ایک طرف لوگ کہتے اسما نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی، بھائی تھا، تھوڑا برداشت کر لیتی، خاموش رہتی، لڑکی کا نقصان تو خود ہی ہوا ہے، اب کیا ملا اسے۔ اور دوسری طرف کچھ چپ تھے، کچھ شرمندہ، ان کے چہروں پر حیرت، آنکھوں میں سوال اور لبوں پر خاموش اقرار، شاید ہم غلط تھے۔ میں نے اپنی زندگی کو ایک نیا مقصد دیا، خاموشی کے پیچھے چیخ۔ یہ اب صرف میری کہانی نہیں تھی بلکہ ہر اس لڑکی کی آواز تھی جو اپنے ہی گھر کے اندر زخمی ہوئی تھی۔ میں نے ایک چھوٹا سا ویمن سپورٹ سینٹر قائم کیا جہاں ایسی لڑکیاں آئیں جو یا تو روتی تھیں یا پھر بولنے کی ہمت تلاش کر رہی تھیں۔ مجھے ایک کالج میں بلایا گیا، خواتین کے حقوق کے سیمینار میں۔ ہال بھرا ہوا تھا، میرے ہاتھ کانپ رہے تھے مگر دل مضبوط۔ میں نے مائک پکڑا اور صرف اتنا کہا، میں اسما ہوں۔ میں بولی تو سب نے میری خاموشی کو بے حیائی کہا، مگر اگر میں نہ بولتی تو شاید آج زندہ بھی نہ ہوتی۔ میرے ساتھ زبردستی ہوئی، مگر جرم میرے جسم کا نہیں تھا، جرم اس خاموشی کا تھا جسے معاشرہ عزت کہتا ہے۔ پورا حال خاموش تھا، کچھ آنکھوں میں آنسو، کچھ ہاتھ تالیاں بجاتے اور کچھ سر جھکائے، اپنے اندر چھپے ہوئے عاقب کو تلاش کرتے۔ عاقب کی قبر آج بھی ویران ہے اور میں زندہ ہوں، بولتی ہوں، لڑکیوں کو جینا سکھاتی ہوں۔ جو لوگ رشتوں کے پردے میں درندگی چھپاتے ہیں ان کا انجام دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی۔ اگر کوئی تمہارے جسم پر زبردستی کرے تو یاد رکھو، تم گناہگار نہیں ہو، تم مظلوم ہو، اور ظلم کے خلاف بولنا ہی سب سے بڑی عبادت ہے۔